یہ چند سوالات ہیں۔ طواف اور سعی میں ٹوٹل کتنے استلام ہیں؟ طواف کے اندر استلام ہوتا ہے، سعی میں استلام نہیں ہوتا۔ استلام کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو حجر اسود کو بوسہ دیں۔ کب؟ اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے۔ سیدنا عمر کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، یا عمر انک رجل قوی فلا تؤذی الضعیف، اے عمر تم مضبوط آدمی ہو، کمزوروں کو تکلیف نہ دینا۔ وَإِنْ خَلَا لَكَ فَقَبِّلْ وَإِلَّا فَكَبِّرْ، جب خالی مل جائے حجر اسود تو اس کو بوسہ دینا، اور اگر خالی نہ ملے تو اللہ اکبر کہہ کے اشارہ کر کے گزر جانا۔ تو تین طریقے ہیں، آپ بوسہ دیں، یا اگر آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے تو وہ لگا لیں، نہیں تو ہاتھ کے اشارے سے آپ اللہ اکبر کہہ کے گزر جائیں۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور ساتواں اس کی ابتدا میں استلام کرتے ہیں۔ جب ختم ہو جاتا ہے ساتواں تو پھر استلام نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال یہ ہے، حالت احرام میں عورت نقاب نہیں کرے گی تو پردہ کیسے کرنا ہے؟ یہ مسئلہ عموماً پوچھا جاتا ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، احرام کی حالت میں عورت نقاب نہ باندھے اور نہ ہی گلوز استعمال کرے۔ ایک تو بات یہ سمجھ آئی کہ اگر احرام کی حالت میں نہیں تو نقاب بھی باندھے گی اور اپنے ہاتھوں پہ گلوز بھی استعمال کرے گی۔ نقاب نہ باندھے اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وہ پردہ نہ کرے، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ احرام کی حالت میں تھیں، جب قافلے آتے، جب کوئی لوگ آتے تو ہم میں سے ہر عورت احدانا سدلت جلبابها من رأسها على وجهها، ہر عورت اپنے کپڑے کو اپنے چہرے پہ ڈال لیا کرتی۔ فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا، جب کوئی انسان نہ ہوتا، کوئی قافلہ نہ ہوتا تو ہم وہ کپڑا اٹھا بھی لیتے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ سیدہ عائشہ نے جو بات کہی ہے اس کا معنی پردہ نہ کرنا نہیں ہے، پردہ کرنا ہے، صرف نقاب نہیں باندھنا۔ فاطمہ بیان کرتی ہیں، كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٍ مَعَ اسْمَاء بنت ابی بکر، ہم نے احرام باندھا اسماء بنت ابی بکر کے ساتھ اور اپنے چہروں کو ڈھانپا ہوا تھا۔ غور کیجئے گا، عربی زبان میں تین الفاظ ہیں۔ جب آپ دیکھیں کہ کپڑا عورت جب اپنی آنکھوں کے نیچے باندھ لے اس کو نقاب کہتے ہیں، جب اس کو تھوڑی پہ باندھے تو اس کو کہتے ہیں اللسان الاکفان، اور جب اپنے نوز کے نیچے باندھے تو اس کو کہتے ہیں اللسان۔ حکم کیا ہے؟ نقاب نہ باندھے۔ کیوں نقاب نہ باندھے؟ اگر یہاں بندھا ہوگا تو آج کل کی جو کیفیت ہے اب سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کتنی بات پیاری کہی۔ نقاب باندھے بغیر پردہ کیسے کرو؟ سر سے کپڑا چہرے پہ ڈال لو۔ بے پردگی کا حکم نہیں ہے، نقاب باندھنے سے روکا ہے کہ جب اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے کوئی بات نکلوائی ہے تو اس کا کوئی معنی ہے۔ آج 20-20 لاکھ لوگ حج کرتے تھے تو تب سمجھ آتی تھی کہ اس قدر ازدحام ہو جاتا، اگر یہ بندہ ہو تو دم گھٹنے کا خطرہ ہے۔ آسانی کی، لیکن یہ من گھڑت بات ہے جو لوگوں نے آج اختیار کر لی
کہ چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے وگرنہ حج باطل ہو جائے گا، انہوں نے عورتوں کو بھی ہیٹ پہنا دی۔ اپنے آپ پہ تشدد نہ کرو۔ سیدہ عائشہ فرماتی احدانا سدلت جلبابها من رأسها على وجهها، ہم میں سے ہر عورت اپنے کپڑے کو اپنے چہرے پہ لٹکا لیتی جب کوئی قافلہ آتا، جب کوئی انسان آتے۔ اس لیے نقاب نہ باندھنے کی بات بے پردگی کی بات نہیں ہے، پردہ کریں گے لیکن اس کو باندھنے سے منع کیا گیا۔ حالت احرام میں بالخصوص حج کے موقع پر مرد اور عورت شوز جاگر پہن سکتے ہیں، یہ ایک نیا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس جوتی ہے وہ جوتی پہن لے، جس کے پاس جوتی نہیں وہ موزے پہن لے۔ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، موزے کہاں تک ہوتے ہیں؟ بولیے، کبھی نہیں موزے دیکھے؟ ٹخنوں سے نیچے تک آپ کوئی بھی جوتی پہن سکتے ہیں جس سے ٹخنے نہیں ڈھکنے چاہیے۔ آپ جوتی پہنیں، آپ سٹیپ جوتی بھی پہن سکتے ہیں، آپ ایسی جوتی پہن سکتے ہیں کہ جو اپنے پاؤں کی حفاظت کرے۔ بناوٹی چیزوں کی طرف مت جائیے، شریعت کے مزاج کو دلائل کی روشنی میں سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا عورت جرابے اور موزے بھی پہن سکتی ہے، مرد کو اجازت نہیں۔ اگر کسی کے پاس احرام کی چادر نہیں ہے، ہو سکتا ہے لاہور سے بیٹھے، ذہن میں تھا دونوں ہی چادریں ہیں، جب جہاز میں چادریں باندھنے لگے پتہ چلا کہ ایک تو گھر رہ گئی، کیا کریں گے؟ جس کے پاس چادر نہیں ہے فَلْيَلْبَسْ سَرَابِيلَ، وہ پاجامہ پہن لیں۔ کس قدر شریعت نے واضح چیزیں بتائی ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے حج پہ ہیں، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا ہے کہ ایک چادر مل ہی نہیں رہی، کیا کریں گے؟ یا یہ ہے کہ اس کی پاکیزگی کے مسائل بن گئے ہیں، کیا کریں گے؟ ساری چیزیں شریعت نے کھول کے بیان کی۔ مرد کا احرام ہے 2 چادریں، عورت کا احرام ہے جو بھی لباس پہنے اس کا احرام ہے۔ جس چیز کو شریعت نے آپ کو پابند نہیں بنایا اس کی طرف اپنے آپ کو مت لے جائیے، تشدد نہ کیجیے۔ اسلام کی عظمت یہ ہے کہ جو اسلام نے بیان کر دیا اس سے آسان کوئی چیز نہیں ہے۔ مطاف میں صرف احرام والوں کو جانے کی اجازت ہے، کچھ لوگ ویسے احرام باندھ کر نفلی طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، کیا کرنا درست ہے؟ ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا، کر لو؟ اجازت نہیں دے رہے آپ؟ فراڈ بھی اللہ کے گھر میں، سارے فراڈ تو بخشوانے گئے ہیں تو وہاں بھی فراڈ کرنا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ وہ سچ کسی نے کہا تھا نا، طواف کرتے کرتے کسی عورت کو ایک انسان کا ہاتھ لگ گیا، وہ پیچھے مڑ کے کہتی ہے ساری زندگی جو گناہ کیے وہ دھلانے کے لیے تو میں یہاں آئی ہوں، اب یہاں کوئی گناہ کروں گے تجھے کہاں دھلے گا؟ وہ جگہ بھی بتا دے۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کے پیارے بندو، جھوٹ بولنا جائز ہے؟ اگر احرام کی حالت میں کوئی فوت ہو جائے، اس کے چہرے کو ننگا رکھتے ہیں جب دفناتے ہیں، جب آپ نے جھوٹا احرام پہنا ہوگا تو کیا کریں گے؟ احرام کی حالت میں جو عمرے اور حج کی حالت میں فوت ہوگا، قیامت کو اسی حالت میں اٹھے گا جس نے جھوٹا احرام پہنا ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں یبعث الناس علی ما ماتوا، جس حالت میں کوئی مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ پسند ہے کہ قیامت کو اٹھیں اور کہیں یہ جھوٹا احرام پہنا ہوا نا۔ یہاں رک کے ایک مسئلہ سمجھیے،
ہماری طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ جب تک کافی سارا پروفٹ نہ آئے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے 4 عمرے کیے ہیں، 3 عمرے کیے ہیں، ایک صلح حدیبیہ کے موقع پہ عمرہ نہیں کیا لیکن کنسیڈر ہوا ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول آئے ہیں، ایک حج کیا ہے۔ کوئی اللہ کا پیارا بندہ دکھا سکتا ہے کہ 3 عمرے کرنے آئے اللہ کے رسول، اور 30 لوگوں کی طاقت بھی اللہ نے انہیں عطا کی تھی، لیکن انہوں نے کو 25-26 عمرے یہاں مکے سے کیے ہوں؟ بولیے، وہ طائف گئے ہوں؟ کیا ان سے بڑھ کے کوئی متقی ہے؟ یہ تو تماشا بنا لیا لوگوں نے۔ وہ بوڑھے، اللہ سلامت رکھے بوڑھوں کو، اس قدر بچے ان کو تکلیف دیتے ہیں، تماشا بناتے ہیں۔ صبح عمرہ کروایا، شام کو پھر چلو وہاں، اب چھوٹا عمرہ کرنے جانا ہے مسجد عائشہ۔ کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا؟ ہاں، علماء کے اقوال ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھجوایا تھا کیونکہ ان کے ایام کا مسئلہ تھا، اور ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھجوایا، اور فَأَعْمَرَهَا، وہ جب چلے گئے ہیں تو خود بھی کر لیتے، انہوں نے خود نہیں کیا، صرف عمرہ کروایا ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال کے بعد کھلا ہے تو طواف کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے ایک آسانی کا پہلو نے اختیار کیا کہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، صرف طواف نیچے جو ہے صرف وہی کریں، کیونکہ نئے نئے آئے ہیں اپنے اپنے ملکوں سے، تھکے ہوئے ہوں گے، باقی اوپر طواف کر لیں۔ تو کیا حرج ہے اس میں؟ وہاں انسان جھوٹ بول کے اور اس طرح کام کر کے کیا ملے گا؟ اتنی ہمت ہے اور طواف کے شوقین ہو تو اوپر کر لو، کہ صحابہ کرام نہیں چلتے تھے۔ اور آپ کو مسئلہ ہے تو وہاں تو آج کل وہ الیکٹرک گاڑیاں بھی ہیں، اس پہ بیٹھ کے کر لو، اور آپ سے چلا نہیں جاتا تو اللہ کے رسول نے بھی تو اٹھ کے اوپر بیٹھ کے کیا نا، سواری پہ بیٹھا جا سکتا ہے۔ تمہیں نئی موقع ملا، نوافل پڑھ لو، 1 رکعت لاکھ رکعتوں سے افضل، یعنی 1 نماز وہاں پڑھیں، اور پاکستان کیا دنیا کے جس خطے میں بھی آپ جائیں 55 سال نمازیں پڑھتے رہیں تو جتنی نمازوں کا اجر ہوگا بیت اللہ میں 1 نماز کا اجر اس سے زیادہ ہوگا۔ آپ قرآن پڑھ لیں، آپ ذکر کر لیں، آپ دعا کر لیں، لیکن غلط راستہ اختیار نہ کریں۔ مناسک حج کے لیے لوگوں کو رات کو ہی روانہ کر دیا جاتا ہے مینا عرفات کی طرف، کیا یہ درست ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ میدان عرفات میں اللہ کے رسول مغرب تک رہے ہیں، اور مزدلفہ جب آئے ہیں تو نماز مزدلفہ میں آ کے مغرب اور عشاء کی اکٹھی پڑھی ہے اور قصر کر کے پڑھی۔ لیکن جب چاند غروب ہو گیا تو پھر بچے، عورتیں اور بوڑھے، ان کو اللہ کے رسول نے بھیجوا دیا۔ اس لیے صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم نے صبح کی نماز منا جا کے پڑھی، لیکن سب کو نہیں بھیجوایا۔ اس سے پتہ چلا کہ عذر شرعی جو ہے اس کو شریعت نے کنسیڈر کیا۔ اگر اس طرح کے مسائل بن جائیں تو پھر علماء نے اگر کوئی ایسی بات کہی ہے تو اس پہ توجہ دیں۔ جان بوجھ کے وقت سے پہلے جانا کہ میں لوگوں سے پہلے جا کے کنکریاں مار لوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ اجازت بچوں اور عورتوں کو تھی اور جو بوڑھے لوگ تھے۔ اسی طرح مینا کے اندر 3 دن کنکریاں مارتے ہیں۔ جو اونٹوں کے چرواہے تھے، جو پانی پلانے والے تھے، ان کو اجازت تھی کہ وہ مینا میں نہ سوئیں، وہاں ہی سو جائیں، اجازت دی ہے شریعت۔ اس لیے
جس چیز کی اجازت جس کو ملی ہے اس کو اختیار کرنی چاہیے، باقیوں کو اس اجازت سے فائدہ لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ خارش کرتے ہوئے یا نہاتے ہوئے بال ٹوٹ جائیں یا خون بہہ نکلے تو حرج ہوگا یا نہیں؟ اگر ایسے بال گر جائیں تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بال کاٹنے سے پھر اس کا فدیہ دینا پڑے گا، دم دینا پڑے گا۔ دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے ہوٹل سے احرام باندھنا یا مسجد عائشہ سے جانا کیسا ہے؟ نہ ہوٹل سے احرام باندھنا چاہیے، اور میں نے بات مسجد عائشہ کی بیان کر دی ہے، اور امام ابن تیمیہ نے ایک بات کہی ہے، شاید کسی کو نفع مل جائے، کہتے ہیں ویسے تو کوئی ایسی بات نہیں، ہاں اگر کسی مرد کو، علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی مرد کو حیض کے مسائل بن جائے تو وہ جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔